بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 5واں سبق ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پانی کی مختلف اقسام اور ان کے احکام پڑھے تھے۔ اب اس سبق میں کنویں کے مسائل کو شروع کر رہے ہیں۔ تو پہلے عبارت دیکھ لیں۔ وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نَجَاسَةٌ نُزِحَتْ وَكَانَ نَزْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةً لَهَا فإن ماتت فيها فارة أو عصفورة أو صعوة أو سودانية أو صام إبرص نزح منها ما بين 20 دلوا إلى 30 بحسب كبر الدلو وصغرها وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سنور نزح منها ما بين 40 دلوا إلى 50 وإن مات فيها كلب أو شاة أو آدمي نزح جميع ما فيها من الماء وإن انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع ما فيها صغر الحيوان أو كبر وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان فإن نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع من الدلاء الوسط احتسب به وإن كان البئر معينا لا ينزح ووجب نزح ما فيها اخرجوا مقدار ما فيها من الماء وعن محمد بن الحسن رحمه الله انه قال ينزح منها 200 دلو الى 300 واذا وجد في البئر فارة ميتة او غيرها ولا يدرون متى وقعت ولم تنتفخ ولم تنفسخ اعادوا صلاة يوم وليلة اذا كانوا توضؤوا منها وغسلوا كل شيء اصابه ماؤها وإن انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة 3 أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت وسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس وسؤر الهرة والدجاجة المخلات وسباع الطيور وما يسكن في البيوت مثل الحية والفأرة مكروه وسؤر الحمار والبغل مشكوك فإن لم يجد الإنسان غيره توضأ به وتيمم وبأيهما بدأ جاز۔ تو یہاں سے کنویں کے مسائل کو بیان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نَجَاسَةٌ، جب گر جائے کنویں میں کوئی نجاست، نزحت تو پہلے اس نجاست کو نکالا جائے، وَكَانَ نَزْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةً لَهَا، اور پھر اس کے بعد اس کنویں کے اندر جتنا بھی پانی ہے اس سارے پانی کو نکال دینا، یہ اس کے لیے طہارت ہوگی، اس سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ تو صرف کنویں کا جو پانی ہے وہ نکالنے سے ہی کنواں پاک ہو جائے گا، اس کے بعد جو کنویں کی دیواریں ہیں یا نیچے جو زمین ہے اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ فَإِن مَاتَتْ فِيهَا فارتن او عصفورتن، اگر کنویں میں مر جائے کوئی چوہا یا چڑیا، او صعوتن یا ممولہ، او سودانیتن یا بجنگا، او صام ابرس یا چھپکلی مر جائے، تو نزح منہا ما بین 20 دلوا الی 30، تو اس کنویں سے 20 ڈول سے لے کر 30 ڈول کے درمیان نکالے جائیں گے، بحسب کبر الدلو وصغرها، ڈول کے چھوٹے اور بڑے ہونے کے اعتبار سے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ڈول چھوٹا ہے تو 30 ڈول نکال لیں، اگر ڈول بڑا ہے تو 20 ڈول نکال لیں، تو اتنا پانی نکالنے سے وہ کنواں پاک ہو جائے گا۔ وَإِن مَاتَتْ فِيهَا حَمَامَةٌ أَوْ دَجَاجَةٌ أَوْ سِنَّورٌ، اگر کنویں میں مر جاتا ہے کبوتر یا مرغی یا بلی، تو نزح منها، نکالا جائے گا اس کنویں سے، ما بین 40 دلوا الی 50، 40 سے لے کر 50 ڈول کے درمیان پانی نکالا جائے گا، تو اتنا پانی نکالنے سے وہ کنواں پاک ہو جائے گا۔ وَإِن مَاتَ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ آدَمِيٌّ، اور اگر کنویں میں مر جاتا ہے کوئی کتا یا بکری یا آدمی، نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ، تو اس کنویں کے اندر جتنا بھی پانی اس وقت موجود ہے وہ سارا کا سارا پانی نکالا جائے گا، تب کنواں پاک ہوگا۔ تو یہ جو اوپر مسائل بیان کیے ہیں کہ 20 ڈول نکالیں گے یا 40 یا 50، یہ اس وقت ہے کہ جب وہ جانور
کنویں میں گر کر مرے ہوئے ہوں لیکن وہ پھٹے نہیں ہیں یا پھولے نہیں ہیں۔ وَإِنِ انْتَفَخَ الْحَيَوَانُ فِيهَا، اگر کوئی حیوان کنویں کے اندر گرا ہے اور گر کر مرا ہے اور اس کے بعد وہ پھول گیا ہے، او تفسخ یا وہ پھٹ گیا ہے، نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا، تو اس صورت میں اس کنویں کے اندر جتنا بھی پانی ہے وہ سارا کا سارا نکالا جائے گا۔ صغور الحیوان او کبورا، چاہے وہ حیوان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یعنی جو چھوٹے حیوان جن کا پہلے ذکر آیا ہے، چھپکلی یا کبوتر یا مرغی وغیرہ، جن کی وجہ سے کچھ ڈول نکالے جا رہے تھے، اگر وہ پھٹ گئے ہیں یا پھول گئے ہیں تو اب وہ کچھ ڈول نکالنے سے پانی پاک نہیں ہوگا، بلکہ چھوٹے جانور کی صورت میں بھی سارا کا سارا پانی نکالنا ضروری ہوگا۔ وعدد الدلاء یعتبر بالدلو الوسط، اور جن صورتوں میں ہم نے ڈولوں کی مقدار بتا دی ہے کہ اتنے ڈول نکالنے ہیں، تو ان میں جو درمیانے درجے کا ڈول ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ المستعمل للآبار فی البلدان، جو کہ عام طور پر شہروں میں کنووں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے درمیانے درجے کا، اس کا اعتبار ہوگا۔ فإن نزح منها بدلو عظیم، اگر انہوں نے کنویں سے پانی نکالا کسی بہت بڑے ڈول سے، قدر ما یسع من الدلاء الوسط، تو ہم اندازہ لگائیں گے کہ اس بڑے ڈول کے اندر جو درمیانے درجے کے ڈول ہیں ان کی کتنی گنجائش ہے، وہ کتنے ڈول اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ تو احتسب بہ، تو اس کے حساب سے ہم پھر حساب لگا لیں گے، شمار کر لیں گے۔ مثلا جو بڑا ڈول ہے جس سے انہوں نے پانی نکالا ہے، اس کے اندر چھوٹے ڈول 5 آ جاتے ہیں، تو جب 20 ڈول نکالنے ہوں تو اس بڑے ڈول سے 4 ڈول نکالیں گے تو وہ 20 ڈول چھوٹے کے اعتبار سے پورے ہو جائیں گے، تو اس طرح ہم حساب کر لیں گے۔ وَإِنْ كَانَ الْبِيرُ، اور اگر کنواں معیناً چشمہ دار ہو، یعنی اس میں مسلسل پیچھے سے چشمے کی طرف پانی آ رہا ہے، لا ينزح، کہ ہم اس میں سے پانی نہیں نکال سکتے، پانی جیسے نکالتے ہیں پیچھے سے اور اتنا ہی پانی تیزی سے آ رہا ہے۔ ووجب نزح ما فیہا، اور کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ سارے پانی کو نکالنا واجب و ضروری ہو، اب کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں اخرجو مقدار ما فیہا من الماء، تو جتنی مقدار میں ایک وقت میں یا نجاست گرنے کے وقت میں اس میں پانی ہے، اتنی مقدار میں پانی نکال لیں، پیچھے سے جو اور چشمے سے آ رہا ہے اس کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو جتنی مقدار اس میں اس وقت موجود ہے اتنا پانی ہم نکالیں، تو کتنی مقدار موجود ہے اس کا ہم حساب کیسے لگائیں گے؟ تو اس کے لیے ایک قول تو یہ ہے کہ 2 سمجھدار بندے، تجربہ کار بندے، ان کو لایا جائے، وہ اندازہ لگائیں کہ ابھی اس کے اندر ایک وقت میں کتنا موجود پانی ہے، تو ان کے اندازے کے مطابق جتنے بھی ڈول ہوں اتنے ڈول نکال لیں، تو گویا کہ اس کا جو ایک وقت کی موجودہ پانی ہے وہ سارا نکل گیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جتنا کنویں کے اندر پانی ہے اتنا ایک بانس یا کسی لمبی لکڑی کے ذریعے سے ہم حساب لگا لیں، اور پھر کنویں کے ایک طرف سائڈ پر ایک اور گڑھا اتنا کھود لیں، اور کنویں سے پانی نکال کر اس گڑھے کو بھرتے رہیں۔ جب وہ گڑھا بھر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں کنویں میں جتنا پانی تھا وہ سارا نکل گیا ہے، تو اس سے وہ کنواں پاک ہو جائے گا۔ وعن محمد ابن الحسن رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کی ایک روایت یہ بھی ہے اس صورت میں، انہ قال ينزح منها 200 دلو الى 300، کہ جس صورت میں کنواں چشمہ دار ہو تو اس سے 200 سے لے کر 300 ڈول کے درمیان اگر نکال لیں تو گویا کہ اس میں جتنا پانی ہے وہ سارا نکل گیا ہے اور وہ کنواں پاک ہو جائے گا۔ آگے ایک اور مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، وَإِذَا وُجِدَ فِي الْبِئْرِ فَارَةٌ مَيْتَةٌ أَوْ غَيْرُهَا، اگر کنویں میں کوئی چوہا مرا ہوا پایا گیا یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جو مری ہوئی پائی گئی ہے، وَلَا يَدْرُونَ مَتَى وَقَعَتْ، اور لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کب گرا ہے، وَلَمْ تَنْتَفِخ، اور وہ پھولا بھی نہیں ہے، وَلَمْ تَنْفَسِخ، اور وہ پھٹا بھی نہیں ہے۔ چوہا ہے جو کوئی بھی جانور ہے وہ گر کر مر تو گیا ہے لیکن پھٹا یا پھولا نہیں ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کب گرا ہے، تو اس صورت میں اس کو نکالنے کے بعد وہ اعادوا الصلاۃ یوم و لیلۃ، ایک دن اور ایک رات کی نمازیں وہ دوبارہ اعادہ کریں گے، ان کی قضا کریں گے۔ اذا کانوا توضؤوا منها، جب انہوں نے اس کنویں کے پانی سے وضو کیا ہو۔ وغسلوا كل شيء اصابه ماؤها، اور جس چیز کو اس کنویں کا پانی پہنچا ہے گزشتہ ایک دن اور ایک رات کے دوران، ان ساری چیزوں کو وہ دوبارہ دھوئیں گے پاک پانی کے ذریعے۔ وَإِنِ انْتَفَخَتْ،
او تفسخت، اور اگر کوئی چوہا یا کوئی بھی جانور کنویں کے اندر گر کر مر گیا ہے اور وہ پھٹ گیا ہے یا پھول گیا ہے اور یہ پتہ نہیں ہے کہ کب گرا ہے، اعادوا الصلاۃ ثلاثۃ ایام ولیالیہا فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ وہ 3 دن اور 3 راتوں کی جو نمازیں ہیں ان کا وہ اعادہ کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پھٹ گیا ہے یا پھول گیا ہے تو عام طور پر 3 دنوں میں کوئی جانور پھٹتا ہے یا پھولتا ہے تو ہم اندازہ کر کے 3 دنوں کی جو نمازیں ہیں ان کا اعادہ کریں گے، اور 3 دن کے دوران جو بھی برتن یا کوئی بھی چیز اس پانی سے دھوئی ہے اس کو دوبارہ دھویا جائے گا۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ یعنی صاحبین یہ فرماتے ہیں لیس علیہم اعادۃ شیء حتی یتحققوا متی وقعت، اس صورت میں ان پر نمازوں کا یا کسی بھی چیز کا اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے جب تک کہ وہ تحقیق کر کے یہ معلوم نہ کر لیں کہ کب گرا ہے۔ جب تحقیق کر کے معلوم کر لیں کب گرا ہے تو اس وقت سے لے کر جتنی نمازیں بنتی ہیں تو ان نمازوں کا وہ اعادہ کریں گے۔ تو یہ کنویں کے احکام کا بیان تھا۔ آگے جھوٹا پانی جو ہوتا ہے اس کے احکام بیان فرما رہے ہیں، تو فرمایا وسؤر الآدمی، آدمی کا جو جھوٹا پانی ہے، وما یؤکل لحمہ طاہر، اور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے یعنی جن کا گوشت حلال ہے ان کا جو جھوٹا پانی ہے، طاہر یہ پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی نے پانی پی کر چھوڑ دیا، باقی جو بچا ہوا پانی ہے، یا کسی ایسے جانور نے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے جیسے بکری ہے یا گائے ہے یا بھینس ہے، تو اس نے کچھ پانی پی کر جو باقی چھوڑ دیا، جو بچا ہوا پانی ہے وہ پانی بالکل پاک ہے، اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ تو جھوٹے پانی کے پاک یا ناپاک ہونے میں اصول یہ ہے کہ جھوٹے پانی میں لعاب شامل ہو جاتا ہے، تو لعاب یہ گوشت سے پیدا ہوتا ہے، تو جس چیز کا گوشت پاک ہوگا حلال ہوگا تو اس کا لعاب بھی پاک ہے، لہذا وہ لعاب جس پانی میں شامل ہو گیا ہے تو وہ جھوٹا پانی بھی پاک ہوگا۔ اور جن چیزوں کا جو گوشت ہے وہ ناپاک ہے یا حرام ہے تو ان سے جو لعاب پیدا ہو رہا ہے وہ بھی ناپاک ہوگا، تو وہ لعاب جس پانی میں شامل ہوگا تو وہ جھوٹا پانی بھی ناپاک ہوگا۔ وسؤر الکلب، اور کتے کا جھوٹا، والخنزیری، اور خنزیر کا جھوٹا، وسباع البہائم، اور وہ جانور جو چیر پھاڑ کر کھانے والے ہیں، درندے، نجس، ان سب کا جو جھوٹا ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، کیونکہ ان کا گوشت ناپاک ہے تو اس سے جو لعاب پیدا ہوگا وہ بھی ناپاک ہوگا، تو وہ جس چیز میں پانی میں شامل ہوگا تو وہ جھوٹا پانی بھی نجس ہوگا، ناپاک ہوگا۔ وسؤر الحرۃ، اور بلی کا جھوٹا، والدجاجۃ المخلات، اور ایسی مرغی جو آزاد پھرتی ہو، یعنی وہ مرغی جو پالتو نہیں ہے، گھر میں رکھی ہوئی نہیں ہے، باہر آزاد پھرتی رہتی ہے، تو ایسی مرغیاں نجاست میں بھی منہ مارتی رہتی ہیں، اس لیے ان کا یہ حکم ہے۔ وسباع الطیور، اور وہ پرندے جو چیر پھاڑ کر کھانے والے ہیں، یعنی پرندوں میں بھی ایسے جو دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں جیسے باز وغیرہ۔ وما یسکن فی البیوت، اور وہ جانور جو گھروں میں رہتے ہیں، مثل الحیۃ والفارۃ، جیسے سانپ ہے یا چوہا ہے، مکروہ، ان سارے چیزوں کا یہ جھوٹا ہے وہ مکروہ ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، بلی ہے یا سانپ اور چوہا وغیرہ، یا جو پرندے ہیں جو چیر پھاڑ کر کھانے والے ہیں، یہ اگرچہ ان کا گوشت حرام ہے اور ان کا جو لعاب ہے وہ ناپاک ہے اور ان کا جھوٹا ناپاک ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں تو اس لیے ان کے جھوٹے سے بچنا بہت مشکل ہے، تو حرج سے بچنے کے لیے شریعت نے اس میں گنجائش دی ہے کہ ان کا جھوٹا نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، بلکہ مکروہ ہے۔ وسؤر الحمار والبغل مشکوک، اور گدھے کا اور خچر کا جو جھوٹا ہے وہ مشکوک ہے۔ مشکوک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں دونوں قسم کے دلائل موجود ہیں، پاک ہونے کے دلائل بھی موجود ہیں اور ناپاک ہونے کے بھی دلائل موجود ہیں۔ تو ناپاک ہونے کی دلیل تو یہ ہے کہ گدھے کا گوشت حرام ہے تو اس سے جو لعاب پیدا ہوگا وہ بھی نجس ہوگا، اور وہ جو پانی میں شامل ہوگا جھوٹا پانی بھی نجس ہونا چاہیے۔ اور اس کے جھوٹے کے پاک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری کی ہے، تو سواری میں لازمی طور پر اس کا پسینہ بھی نکلتا ہے اور پسینہ کپڑوں کے ساتھ بھی لگتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یا اس زمانے میں کسی نے بھی اس پر سواری کرنے کے بعد اپنے کپڑوں کو نہیں دھویا، اس پسینے کو نہیں دھویا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پسینہ پاک ہے، اور پسینہ بھی گوشت سے پیدا ہوتا ہے، تو جب پسینہ پاک ہے تو لعاب بھی اس کا پاک ہونا چاہیے اور جوٹا بھی پاک ہونا چاہیے۔ تو جب اس کے بارے میں دونوں قسم کے دلائل موجود ہیں تو اس لیے اس کے جوٹے کو مشکوک قرار دیا گیا ہے۔ تو اب اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں فَإِلَّمْ يَجِدِ الْإِنسَانُ غَيْرَهُ، پہلے تو اگر اس کے علاوہ یعنی گدے یا خچر کا جو جوٹا پانی ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور پاک پانی موجود ہے پھر تو اس کو استعمال نہ کریں، اس دوسرے پاک پانی کو ہی استعمال کریں۔ لیکن اگر اس گدے یا خچر کے جوٹے کے علاوہ کوئی اور پانی موجود نہیں ہے تو پھر توضأ بہ، اس پانی سے وضو بھی کر لے، وتیمم، اور ساتھ ساتھ تیمم بھی کر لے۔ وضو اس لیے کر لے کہ اس کے پاک ہونے کے دلائل بھی موجود ہیں، اور تیمم اس لیے کرے کہ اس کے ناپاک ہونے کے دلائل بھی موجود ہیں۔ تو وضو بھی کرے گا، تیمم بھی کرے گا، تو اس میں جو شک ہے وہ ختم ہو جائے گا، یعنی یہ تو وضو کے ذریعے سے اس کو پاکی حاصل ہو گئی ہے اگر یہ پانی پاک ہے، اگر یہ پانی ناپاک ہے تو تیمم کے ذریعے سے اس کو پاکی حاصل ہو جائے گی۔ وَبِأَيِّهِمَا بَدَأَ جَازَ، پھر کہتے ہیں کہ وضو اور تیمم دونوں کرے گا تو ان میں سے پہلے کون سا کام کرے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ پہلے وضو کرے بعد میں تیمم کرے، یہ بھی جائز ہے، یا پہلے تیمم کرے بعد میں وضو کرے، یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ ان ساری چیزوں کے جوٹے کا حکم ہے۔